السلام علیکم، محمد طلال ویڈیو نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ثمینہ بیگ، ان کی خدمات اور عسکری ایویشن کا ان کی مدد کرنے سے انکار۔ میں بتا دوں کہ ثمینہ بیگ وہ ماؤنٹینئر، وہ صنف آہن، وہ جرح خاتون ہیں کہ جنہوں نے محض 23 سال کی عمر میں، وہ واحد پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے 7 ہائیسٹ سبمٹ کیے تھے، 7 بر اعظم میں جتنے بھی سب سے اونچے مقامات تھے انہوں نے ان کو سر کیا تھا۔ اور ان کی یہ جو ساری داستان ہے وہ شروع ہوتی ہے شمسال ویلی سے، گلگت بلتستان سے، کہ وہ جہاں سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر ان کے بھائی مرزا علی بیگ نے، جو ماؤنٹینئرنگ کے مینٹور بھی ہیں، اور انہی کی ہی مرہون محنت آج وہ اس مقام پہ پہنچی ہیں۔ اور ثمینہ بیگ نے اپنے اس تمام منصب کا استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کے لیے اور پاکستان میں ایجوکیشن کی کوالٹی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور وہ ایک بہت انفلوئنشل اور بہت ایک پاورفل فیکٹر کے طور پہ دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ مگر یہاں پاکستان میں لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ پچھلے دنوں وہ اٹالین جوائنٹ وینچر کے ساتھ، کچھ خواتین کا وینچر تھا کہ جنہوں نے K2 سبمٹ کرنا تھا، وہاں پر ان کو جانا تھا، اور بیس کیمپ میں پہنچتی ان کی صحت خراب ہو گئی، ان کو بریدنگ کے ایشوز ہو گئے، اور اٹالین ڈاکٹرز کی چیکنگ کے باوجود، ان کے علاج معالجے کے باوجود جب ان کی صحت خراب ہی رہی اور اس میں کچھ بہتری نہ آئی، تو مرزا علی بیگ نے عسکری ایویشن سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں تاکہ ہماری جو بہن ہے اس کو جلد از جلد علاج معالجے کے لیے لے جایا جائے۔ مگر حسب عادت عسکری ایویشن جو اس طرح کی اس نوعیت کا واحد ادارہ ہے، ان کی منوپلی ہے اس ادارے میں، اور اس کے باوجود انہیں خراب ویدر کا بہانہ کر کے وہاں پہ نہیں جا سکے، اور بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے شمسال ویلی تک اور پایو تک لایا گیا، اور ابھی بھی ان کی صحت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام، اس خطے کا نام، گلگت بلتستان کا نام، اپنی ریاست کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی جب ان کو اپنے ملک سے یہ ضرورت پڑی کہ وہ ان کی کچھ مدد کر سکے، تو اس معاملے پر بھی ان کے ہاتھ کھڑے ہی تھے اور کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ مرزا علی بیگ کے مطابق جب ہم نے سارے معاملات پر کر دیے، سارے فارمز فل کر دیے، اس کے باوجود ہمیں عسکری ایویشن کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی، اور ہمیں مجبوراً گھوڑوں اور انسانی مدد کو یوز کرتے ہوئے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں ان کو بیس کیمپ سے نیچے اتارنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہری آبادی سے جو دور ترین آبادی ہے K2 کے بیس کیمپ سے، وہ 7 دن کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ کوئی روڈز نہیں ہے، صرف انسانی مدد، یہ خچروں کی مدد سے انسان پہنچ پاتا ہے۔ اور ایسے میں ایک اتنے پاورفل فیکٹر کا، ایک اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے جو لاپرواہی برتی گئی ہے، وہ ایک قومی ثانی سے کم نہیں۔ اس سے پہلے بھی پشاور کے کسی مہلکہ علاقے میں جب سیلاب کے دنوں میں 3-4 بھائی جب کسی چٹان پر پھنس گئے تھے، ان دنوں بھی ہیلی کاپٹر کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا نہ آنے کی وجہ سے وہ 4 بھائی لقمہ اجل بن گئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں گیلی پچز کو سکھانے کے لیے، گیلے گراؤنڈ کو سکھانے کے لیے آپ ہیلی کاپٹر لا سکتے ہیں، مگر انسانی جان بچانے کے لیے نہیں۔ اور انسان بھی وہ کہ جس نے آپ کا نام آپ کی مدد کے بغیر پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، اداروں کو سوچنا چاہیے، اگر وہ کسی کام کے لیے بنے ہیں تو ان کو کام کرنا چاہیے ہے، کام کرنے سے ہی ادارے بنتے ہیں، ورنہ ادارے برائے نام کسی تختی کی طرح رہ جاتے ہیں۔ شکریہ۔